السلام علیکم، میرا نام شہزاد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹنڈ۔ حسد پر ہم جتنی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ اینوئل مینجمنٹ سرٹیفکیشنز کورس کا حصہ ہیں۔ اس کورس کے آخر میں باقاعدہ آپ کو ایک کوئز ٹیسٹ کے بعد انلائٹن کی طرف سے فری آف کاسٹ سرٹیفکیشنز آفر کی جائے گی۔ حسد پر اپنی دوسری ویڈیو میں ہم نے حسد کی نیورو سائنس، اس کے نفسیاتی اور جسمانی اثرات پر بات کی۔ حسد پر اپنی تیسری ویڈیو میں ہم حسد کی روٹ کازز، اسباب یا وجوہات پر بات کریں گے۔ بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے، دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اسنو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہووے تا دل یار پچھانے ہو۔ حسد کی وجوہات کی طرف چلیں تو حسد کی پہلی وجہ آپ خود ہیں۔ جب آپ اپنی خواہشات کو بڑھنے دیتے ہیں لیکن آپ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کرتے، آپ میں حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی نے بھی یہی کہا تھا، اپنے آپ میں کوئی کمال حاصل کرو تاکہ تم دوسروں میں کمال دیکھ کر غم میں نہ پڑو۔ ایک سچے واقعے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس نے 12 اکتوبر 1492 کو امریکہ دریافت کیا۔ اس نے 18 سال اس سفر کی منصوبہ بندی کی۔ اس کی اس دریافت کے بعد اس کی قابلیت اور شہرت کی وجہ سے بہت ساری سیلنگ کمپنیوں کے لوگ اس سے حسد کرنے لگ پڑے۔ ایک دن کولمبس کو ایک کھانے پر مدعو کیا گیا جو اس کی شان میں ایک اسپانوی شہری نے دیا تھا اور اسے ایک خاص نشست پیش کی گئی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود دوسری کمپنی کے لوگوں نے کولمبس کو تنگ کرنا اور کہنا شروع کر دیا کہ جو اس نے کیا ہے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اسپانوی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کولمبس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک ڈش سے انڈا لیا اور کہا، حضرات آپ میں سے کون اس انڈے کو ایک سرے پر کھڑا کر سکتے ہیں؟ ایک ایک کر کے میز پر موجود سب لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ سب نے کہا کہ یہ کرنا ناممکن ہے۔ کولمبس نے انڈا لیا، اس کے ایک سرے کو میز پر معمولی سی ضرب کے ساتھ پچکایا اور کھڑا کر دیا۔ حاسدین نے یہ دیکھ کر کہا کہ ایسا تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ کولمبس نے جواب دیا، لیکن آپ میں سے کسی نے کیا نہیں، کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تقریباً آپ سبھی لوگوں میں خواہش تو تھی کہ ایک نئی دنیا دریافت کریں، لیکن علم اور صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر پایا۔ اب جب ایک دفعہ میں نے نئی دنیا کا رستہ دکھا دیا تو کسی کے لیے بھی اس پر سفر کرنا مشکل نہیں رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب ہم سیکھتے نہیں ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھاتے لیکن اپنی خواہشات کو بڑھا لیتے ہیں تو جب دوسروں میں وہ صلاحیت دیکھتے ہیں تو ہم میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ہماری خواہشات کا ہماری صلاحیتوں سے مطابقت نہ رکھنا حسد کو جنم دیتا ہے۔ دوسری وجہ بزرگ یا والدین ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں، آپ کا حسد بھی بچے دیتا ہے اور اس کے بچے بھی آپ کے بچوں کے ساتھ پرورش پاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خواہش رہی ہو جو آپ اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ خواہش پورا کریں اور وہ بنیں جو آپ بننا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زندگی مالی طور پر جد و جہد کرتے گزری ہے اور مزید پیسے حاصل کرنے کی خواہش رہی ہے اور آپ ان لوگوں سے حسد کرتے رہے ہیں جن کے پاس آپ سے زیادہ دولت تھی، تو آپ کے بچے بھی زیادہ دولت رکھنے والے لوگوں سے حسد کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ والدین ہونے کے ناطے کسی کالج کی تعلیم کو مثالی سمجھتے ہیں جو آپ کے لیے حاصل کرنا ناممکن تھا اور آپ کے بچے بھی وہاں سے تعلیم حاصل نہیں کر پائے، تو وہاں سے پڑھنے والے لوگوں سے آپ کے بچے بھی حسد کر سکتے ہیں۔ تیسری وجہ کمزور ایمان ہے۔ کمزور ایمان کی وجہ سے ہم 3 غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عنایت یا نعمتیں لمیٹڈ ہیں، اور دوسری غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور کو تو مل گئی ہے لیکن آپ کو نہیں مل سکتی۔ تیسری غلطی یہ کہ وہی چیز یا نعمت آپ کو ملے گی تو آپ
کامیاب کہلائیں گے۔ بحیثیت انسان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ پاک کسی بھی شخص کو کوئی بھی نعمت عطا کر رہا ہے اور ہمارے حصے میں وہ نعمت نہیں آ رہی تو ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کی نعمتوں کو شمار کرنے کی بجائے جو ہمیں عطا کی گئی ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز عطا کرنی ہے اور کس کے لیے کون سی کامیابی بہتر ہے۔ چوتھا سبب غرور و تکبر ہے۔ حاسد اپنی بڑائی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ایک شخص جب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہر چیز اسی ہی کے لیے بنی ہوئی ہے اور ہر چیز پر اسی کا ہی حق ہے، کیونکہ غرور کی بیماری میں مبتلا شخص باقی افراد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اگر اس میں کوئی گن نظر آ جائے تو وہ مغرور آدمی اس پر تلملا اٹھتا ہے کہ اس حقیر آدمی میں یہ بات کہاں سے آ گئی، جبکہ اس کا حقدار تو وہ خود تھا۔ تو غرور جہاں بذات خود ایک بری بیماری ہے، وہیں حسد اس کو دو آتشہ کر دیتی ہے۔ پانچواں سبب سرداری یا باس بننے کی خواہش ہے۔ حاسد چاہتا ہے کہ سب اس کے حاجت مند ہوں اور وہ سردار بن کر رہیں۔ انسان جن لوگوں سے کسی ذاتی امتیاز کی بنا پر یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اطاعت و ادب سے پیش آئیں، ان میں سے جب کوئی شخص زیادہ معزز اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حاسد یہ سمجھتا ہے کہ جس رسپیکٹ اور ادب سے وہ شخص پہلے پیش آتا تھا اب نہیں آئے گا، بلکہ مجھ کو خود الٹا اس کا ادب اور رسپیکٹ کرنا پڑے گی۔ چھٹی وجہ معاشرہ ہے۔ حسد کے بارے میں ایک بات آپ کو بھی یہ معلوم ہونی چاہیے کہ حسد کرنا تو غلط اور گناہ ہے ہی، مگر حسد کروانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی مالی طور پر بہت ترقی کر گیا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو یہ بتاتا رہے کہ وہ بہت مالدار ہو گیا ہے اور اپنے مال و دولت کا دکھاوا کرتا پھرے، جبکہ اس کے ساتھی یا رشتہ دار عموماً اپنی روزی بمشکل کما رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کی خوشی کم اور حسد زیادہ ہونے لگ پڑتا ہے۔ چھٹی وجہ معاشرہ ہے۔ حسد کے بارے میں ایک بات آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حسد کرنا تو غلط اور گناہ ہے ہی، مگر حسد کروانا بھی اس سے کم نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی مالی طور پر بہت ترقی کر گیا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو یہ بتاتا رہے کہ وہ بہت مالدار ہو گیا ہے اور اپنے مال و دولت کا دکھاوا کرتا پھرے، جبکہ اس کے ساتھی یا رشتہ دار عموماً اپنی روزی بمشکل سے کما رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کی خوشی کم اور حسد زیادہ ہونے لگ پڑتا ہے، اور دلی طور پر ان کی خواہش یہ ہونے لگ پڑتی ہے کہ یہ بھی واپس اسی طرح ہو جائے جیسے وہ خود ہیں۔ ساتویں وجہ فیورٹزم یا طرفداری ہے۔ جب معاشرہ ناحق لوگوں کو فیورٹزم یا نیپوٹزم کی وجہ سے ترجیح دیتا ہے اور دوسروں پر غیر ضروری تنقید کرتا ہے تو یہ معاشرے میں آپس میں حسد کا سبب بنتا ہے۔ روحانی دل کے کینسر حسد پر ہماری تیسری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ برائے کرم اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ جان سکیں کہ کیسے حسد اس معاشرہ میں اور ہمارے اندر وجود میں آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔